سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق مولانا ابوالکلام آزاد سے روایت کیا جاتا ہے، تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافیاں انصاف کے ایوانوں میں ہوئی ہیں۔ اس قول کے حوالے سے پاکستانی عدلیہ کی ناانصافیاں ملک کی روح اور جسم پر مسلسل کچوکے لگاتی رہی۔ جسٹس منیر کے بدنام زمانہ مولوی تمیز الدین کیس میں فیصلے کے بعد بھٹو پھانسی کیس نے تو اس بات پر مور تصدیق ثبت کر دی کہ میل آرٹس میں اگر غصہ، تعصب، حسد اور لالچ آ جائے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ سب کو علم ہے کہ جسٹس مولوی مشتاق کا بھٹو سے ذاتی عناد تھا۔ اسلم ریاض حسین کو کیوں چیف جسٹس بنایا اور ہم نے قدرت کا انتقام بھی دیکھا۔ مولوی مشتاق کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ اہل جنازہ میت کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مولوی صاحب کی میت بیچاری اکیلی پڑی رہ گئی۔ ہماری روایت میں ہے کہ اس دنیا میں بھی اعمال کا حساب دینا پڑ جاتا ہے۔ مولوی مشتاق کے ساتھ بھی شاید ایسا ہی ہوا۔ جسٹس انوار الحق اور ان کے ساتھی ججوں کی اکثریت بھی بھٹو صاحب سے اختلاف رکھتی تھی۔ کچھ خوف اور دباؤ کا شکار تھے، اسی لیے بھٹو کے خلاف فیصلہ دیا۔ جسٹس انوار الحق کو بھی اس فیصلے کے نتائج بھگتنا پڑے۔ عالمی عدالت انصاف کے انتخاب میں بری طرح ہارے، آخری عمر میں تنہائی کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج کا ذوالفقار علی بھٹو کیس دوبارہ ری اوپن ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کی عدالت ماضی کے اس جوڈیشل مرڈر کی سیاہ تاریخ کیسے درست کرتی ہے۔ صرف بھٹو کیس ہی نہیں، یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف فیصلہ بھی سیف الرحمان اور نواز شریف کے دباؤ پر سنایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جسٹس قیوم اور جسٹس راشد عزیز کو مستعفی ہونا پڑا تھا۔ قدرت کا عجیب دستور دیکھے کہ جسٹس قیوم نے ہی بے نظیر کے خلاف فیصلہ سنایا۔ بعد میں جب وہ مشرف دور میں اٹارنی جنرل بنے تو انہوں نے سوئس حکام کو خط لکھ کر بے نظیر بھٹو اور زرداری کے خلاف مقدمات ختم کرنے کو کہا۔ آج کل عدلیہ کی ایک اور ناانصافی یعنی نواز شریف کے خلاف فیصلے بھی زیر بحث ہے۔ حال ہی میں میاں نواز شریف نے JIT کے مجوزہ نام واٹس ایپ کروانے والے جج شیخ عظمت سعید کا نام لیا اور کہا کہ انہوں نے گریڈ 19 کی ایک خاتون کی پروموشن کی سفارش کی۔ جب ان کا کام نہ ہو سکا تو انہوں نے ایک مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل کی ایک کوٹری وزیر اعظم کے لیے خالی ہے۔ ان ریمارکس پر وزیر اعظم کی طرف سے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو احتجاجی خط لکھا گیا، مگر اس کا جواب کبھی نہیں آیا۔ میرے پاس ایک معتبر ذریعہ کا دیا گیا وہ ڈاکومنٹ موجود ہے جس میں انہی جج صاحب کے حمزہ شہباز شریف کے خلاف ریمارکس درج ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب جنرل مشرف کے دور میں یہ جج صاحب نیب کے لیے کام کرتے تھے۔ اس ڈاکومنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ میلارڈز پہلے ہی سے شریف خاندان کے نہ صرف خلاف تھے بلکہ اس اختلاف کے باقاعدہ ثبوت موجود ہے۔ جب ان کا شریف خاندان سے نفرت اور تعصب کا تعلق تھا تو پھر ان کا فیصلہ تو نواز شریف کے خلاف ہی آنا تھا۔ انہوں دنوں میں جب میاں نواز شریف کے خلاف مقدمہ زیر سماعت تھا تو ایک نون لیگی وزیر خفیہ طور پر ایک میلارڈ سے ملے تو انہوں نے کہا نواز شریف استعفیٰ دیں، ہم پر بہت دباؤ ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ یہ وہی خواہش تھی جس کا اظہار جنرل ظہیر الاسلام نے ملک ریاض کے ذریعے نواز شریف سے کیا تھا۔ گویا ISI کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام اور اس میلارڈز کا موقف حیران کون طور پر ایک ہی تھا۔ یہ بھی اطلاع موجود تھی کہ ایک میلارڈ کی شراب نوشی کی فلم ایک ادارے کے پاس تھی اور وہ اس سے بلیک میل ہو رہے تھے۔ ایک اور میلارڈ جو سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل تھے، ان کے بڑے بھائی اتفاق گروپ میں ملازم تھے مگر وہاں سے نکال دیے گئے۔ اس وجہ سے یہ جج صاحب اور ان کا خاندان شریف فیملی کے مخالف ہو گئے۔ اسی میلارڈ کے بھائی ایک بار جدہ میں حسین نواز کی سٹیل مل کا خفیہ دورہ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ وہاں موقع پر ہی حسین نواز شریف نے انہیں پہچان کر ان کی کلاس لی۔ انہی میلارڈ کے حوالے سے شریف خاندان کے پاس جج ارشد ملک کا ویڈیو ریکارڈ موجود ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس طاقتور میلارڈ نے انہیں ایک دن اپنے دفتر میں بلا کر پوچھا کہ نواز شریف کو کتنی سزا دینی ہے۔ ارشد ملک نے بتایا اس مقدمے میں اتنی زیادہ سزا بنتی نہیں، اور یہ بھی بتایا کہ کتنی سزا دینی ہے، اور ساتھ ہی اسی میلارڈ نے گواہوں اور بحث کے حوالے سے باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا۔ میلارڈ اسلام آباد کے ایک بہت بڑے پلازے کے لیگل ایڈوائزر تھے۔ ان کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لگا تو خود بینچ میں بیٹھ گئے، جو کہ خاص طور پر کلیش آف انٹرسٹ تھا اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے سرین خلاف تھا۔
نواز شریف کے خلاف فیصلہ سنانے والی باقی میلارڈز کی اندرونی کہانیاں بھی اس وقت انٹیلیجنس بیورو اور شریف خاندان کے پاس محفوظ ہے۔ ان کا ذکر پھر کبھی صحیح آج جو کچھ کھلاڑی خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر بھی انصاف کے ایوانوں کے کردار کے حوالے سے نت نئے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے، بھٹو ہو یا بے نظیر، نواز شریف ہو یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے ٹرائل اوپن عدالتوں میں ہوئے، عمران خان کا ٹرائل جیل میں کیوں، آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا کیا کردار ہوگا، اس حوالے سے مکمل ابہام پایا جاتا ہے۔ اسے واضح کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ملک کی سب سے بڑی پارٹی جس کی پچھلی حکومت میں اکثریت تھی، 2018 میں وہ جیتی تھی، اگر اسے الیکشن میں موقع نہیں دیا جاتا تو وہ الیکشن معتبر کیسے ہوں گے؟ اس حوالے سے انصاف کے ایوانوں سے کوئی بڑا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیس ایسا تو نہیں کہ آج کی عدلیہ ماضی کے غلط فیصلوں کو ٹھیک کر رہی ہے، مگر آج پھر غلط فیصلے کر رہی ہے جنہیں مستقبل میں ٹھیک کرنے کے لیے پھر کسی نئے مسیح کا آنا ضروری ہوگا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ انصاف وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی بنا پر خاندان، قوم اور ملک متحد رہتے ہیں۔ ہم نے مشرقی پاکستانیوں سے بے حد ناانصافیاں کی، جس کا نتیجہ المیہ حقوق ڈھاکہ کی صورت میں نکلا۔ یاد رکھیں، اگر والدین بھی اپنے بچوں سے انصاف نہ کریں تو بچے ان کے خلاف بغاوت کر کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسا روز ہمارے سامنے ہوتا رہا۔ عدلیہ میں حالیہ تاریخ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت زیادتیاں کی۔ بے نظیر بھٹو کبھی اس عدالت میں اور کبھی اس عدالت میں انصاف کی بھیک مانگتی رہی، مگر متکبر اور بغض سے بھرے میلارڈز نے انہیں کبھی انصاف نہ دیا۔ نواز شریف کبھی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے لاڈلے تھے، مگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑے تو عدلیہ کے لیے بھی متکبر ٹھہرے۔ پھر اس وقت کے میلارڈز نے ان کے خلاف نفرت بھرے اور غیر منصفانہ فیصلے دیے۔ آج وہی سلوک عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تاریخ کے کٹہرے میں ماضی کے میلارڈز غلط ٹھہرے اور بھٹو، بے نظیر اور نواز شریف ٹھیک ثابت ہوئے۔ یہ نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں آج کے میلارڈز غلط ثابت ہوں اور عمران خان درست۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔